from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آج آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں پہ چودھری، وڈیرے، سردار، صنعتکار ہم سے ووٹ لے کر حکومت بنائیں، خزانہ لوٹیں، ہم پر حکومت کریں، اور پھر جب ان کے ریٹائر ہونے کا یا اوپر جانے کا وقت آئے تو پھر وہ اپنی اولادوں کو یہ منصب دے جائیں، یا پھر ان کی اولادیں جو ہیں وہ ہم پہ حکومت کریں، پھر ہم ان کی اولادوں کے غلام ہو جائیں؟ کیا گزشتہ 30 سال سے پاکستان میں آپ یہ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ اس کے گواہ ہیں تو میرا نہیں، آپ کا فیصلہ چلے گا. آپ خود ایمانداری سے بتائیے، کیا 30 سال سے یہ کھیل نہیں کھیلا جا رہا؟ یہ موروثی سیاست کا. پہلے ہم انگریز کے غلام تھے، اس سے ہٹے تو کالے انگریزوں کے غلام. اب وہ کالے انگریز جو ہیں وہ اپنے بچوں کی غلامی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے بچوں کی غلامی کریں، اور ہم ایسا نہیں کریں گے. اپنے ضمیر کو گواہ کرتے ہوئے ذرا سوچئے، جواب دیجئے، سوچئے. یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سوچئے کہ ہم اب ان کے بچوں کی غلامی کریں. ہم ایسا کیوں کریں؟ کیا ہم ایک غلام قوم ہیں؟ خواتین و حضرات، آج جب بلاول اور مریم آگے آتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان کو روکیں، ریجیکٹ کریں، ووٹ کی چوٹ سے ان کو باہر اٹھا کے پھینکیں کہ نہیں، نو مور، اب اس سے زیادہ آپ کی غلامی نہیں ہوگی. میں ایسی بات کیوں کہتا ہوں؟ دیکھیے، بڑی چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ ایک ڈرائیور ہائر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہارے پاس کوئی تجربہ ہے ڈرائیونگ کرنے کا؟ وہ کہتا ہے صاحب میں نے یہاں گاڑی چلائی. تم نے آج تک کتنے ایکسیڈنٹ کیے ہیں؟ آپ اس کی چیزوں کو جج کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ڈاکٹر آپ جاتے ہیں آپریشن کرانے ہارٹ کا، تو آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں ان ڈاکٹر صاحب کا ریکارڈ کیا ہے، ان کا تجربہ کیا ہے، آج تک کتنے آپریشن انہوں نے کیے ہیں، ہم ان کے پاس جا رہے ہیں. آپ پوچھ گچھ کرتے ہیں نا. آج قوم کی گاڑی کو چلانے کے لیے ان اناڑیوں کو آپ دعوت دیں گے جنہوں نے کبھی ٹرک چلائے ہی نہیں، کار چلائی نہیں، جنہوں نے ملک اور قوم کی کبھی کوئی قیادت، کوئی خدمت کی نہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں آج تک ایک دن بھی نہ نوکری کی، نہ کوئی سیاسی موومنٹ میں ان کا پارٹیسپیشن تھا، کچھ بھی نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ وہ سونے کا چمچ لے کے منہ میں پیدا ہوئے تھے. اس کے علاوہ ان کے اور کوئی کریڈینشل نہیں ہے. کیا ان دونوں کو ان مسائل کا کبھی سامنا کرنا پڑا جو قوم کر رہی ہے؟ چلیے یہاں پہ تھوڑا سا چھوڑ دیجئے کہ یہ بہت گولڈن سپون لے کے پیدا ہوئے تھے تو سلور سپون تو ان کو نہیں پتا. لیکن کیا یہ ان مسائل کو جانتے ہیں؟ اس کا ادراک ہے؟ نہیں. ان کی ادراک، ان کی فہم یہ ہے کہ وہ بلاول صاحب اس دن فرما رہے تھے کہ انڈے 100 روپے اور ٹماٹر 200 روپے درجن کر دیے انکل عمران نے. یہ ان کی نالج ہے ان مسائل کے بارے میں. خواتین و حضرات، یہ قیادت کے لیے نہیں، خزانہ لوٹنے کے لیے اہل ہیں. قیادت ان کے بس کا کام نہیں، کیوں؟ ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہی موروثی بات، اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس کوئی کام کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. اچھا، اب آئیے ذرا اور گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے کہ ان کا کردار کیا رہا ہے، ان کا دماغ کیسے کام کرتا ہے. دیکھیے، ان کے کردار کے متعلق بہت ساری باتیں میرے ذاتی طور پہ علم میں ہیں، لیکن وہ باتیں وہ جانے اور اللہ جانے. اس کو چھوڑ دیتا ہوں میں، ٹی وی پہ بات نہیں کرنی چاہیے. آپ خود جان سکتے ہیں، جا کے گوگل کر لیجئے، سب پتہ چل جائے گا. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں، ان کی کیا تعلیم ہے یا کیا تجربہ ہے؟ انہوں نے تو شاید 1 سال وہ اپنا MBBS کا پہلا سال تھا، اس کے بعد وہ فارغ ہو گئی، انہوں نے چھوڑ دیا. اور وہی دولت کی ایروگنس ہر وقت ان کے ساتھ ہے کہ کہتی ہیں ہم پاکستان کا حکمران خاندان ہیں. اور یہ نانی اتنا جھوٹ بولتی ہیں کہ نانی نے
اس جج کو حیران کر دیا تھا. اس نے اپنا سر پکڑ لیا تھا جو ان کا جاننے والا تھا. جب انہوں نے جھوٹی سٹیمپ لگائی اور وہ کون سا فونٹ غلط لگا دیا تھا تو اس نے اپنا سر پکڑ لیا تھا. اس نے کہا تھا یار آپ نے عدالت کے ساتھ اتنی بڑی دھوکہ دہی کر دی, اتنی کھلم کھلا بات کر دی آپ نے عدالت کے ساتھ, اتنی جھوٹ. یہ بچی اتنا جھوٹ بولتی ہے جس کو لوگ نانی کہتے ہیں کہ دیکھیے کہتی ہے نہ ہماری پاکستان میں کوئی پراپرٹی ہے نہ لندن میں کوئی پراپرٹی ہے. یعنی ان کے شوہر جو ہے وہ ٹوپیاں بیچ کے گزارا کر رہے تھے بازار میں. اتنا جھوٹ, اور یہ سب آپ کے سامنے ہے. مطلب اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو یا بہت پرانی ہو گئی, یہ سب آج کی باتیں ہیں. تو ایسے لوگوں پہ آپ بھروسہ نہیں کر سکتے. اب آپ ان کو دیکھیے, ہمارے بلاول صاحب کو, اگر یہ سیاست میں آتے وقت ایک کام کرتا کہ کہتا کہ باپ مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے, اس دولت میں غریبوں کا خون اور ان کے پسینے کی بو آ رہی ہے, میں اپنے ملک اور قوم کی لیڈرشپ کے لیے الگ رہوں گا, چھوٹا سا گھر لے کے رہوں گا, حلال کماؤں گا اور اپنی قوم کو لیڈ کروں گا. خدا کی قسم لوگ اس کو کندھوں پہ نہیں, ہم اس کو اپنی پلکوں پہ بٹھاتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. کیوں؟ ذہن میں تو یہ زہر گھلا گیا ہے کہ شاید غالباً بے نظیر صاحبہ نے کہا تھا کہ وی بورن ٹو لیڈ. بھٹوز کو کہا تھا کہ ہم وی بورن ٹو لیڈ, ہم تو اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم لیڈ کریں گے اور حکومت کریں گے. یہ آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے پاکستان. سبھی کا خون شامل ہے اس ملک کی دھرتی میں, کسی کے باپ کا پاکستان نہیں ہے. اور جن کے باپ کا تھا وہ میں کسی اور دن آپ کو بتاؤں گا. لیکن یہ آج یہ نہیں ہوگا کہ یہ بس ہم یہاں پہ حکومت کریں گے, ایک یہ کہے کہ ہم خاندان حکمران ہیں یہاں کے خاندان, اور دوسرا کہ ہم تو پیدا اسی لیے ہوئے ہیں کہ ہم آپ سے مزے لیں. نہیں, نو مور. خواتین و حضرات, ذرا سچائی سے بتائیے کہ ایک لیڈرشپ کے لیے جو کرائٹیریا ہوتا ہے کہ کرسمیٹک ہو, کیا ان دونوں میں سے کوئی ذوالفقار علی بھٹو کی طرح کرسمیٹک ہے؟ نہیں. بے نظیر صاحبہ کی نقل میں اگر مریم دوپٹہ اوڑھ لیں تو وہ بے نظیر نہیں بن سکتی. بے نظیر کی نظر میں پوری دنیا کی تاریخ تھی. وہ خاتون پوری دنیا کی ہسٹری جانتی تھی. ان کی نالج بے نظیر کی طرح ہے دونوں کی؟ نہیں ہے. اچھا, کیا یہ اسٹیٹ فاسٹ ہے عمران خان کی طرح جو حوصلہ مند ہو اور جو حوصلے کو نہ مرنے دے اور آگے بڑھنے کی قوت رکھتے ہو؟ ان میں وہ قوت نہیں ہے. کیا یہ ڈیسیجن میکرز ہیں کہ یہ وقت پہ اچھا ڈیسیجن کر سکے قوم کے حق میں؟ ان کے پاس ایسی کوئی صلاحیت نہیں ہے. کیا یہ موجودہ بدلتی ہوئی دنیا کے معاملات پہ گہری نظر رکھتے ہیں؟ نہیں, ان کی نظر کہیں پہ بھی ایسی کوئی گہری نظر نہیں ہے. تو ہم انہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان کے باپ نے کرپشن کی, دادا نے کرپشن کی, اب یہ کرپشن چلتی چلی آئے اور ہم جو ہے اسی کے اندر بہتے رہیں. ہم کوئی غلام ہیں؟ یہ طے آپ کو کرنا ہے. خواتین و حضرات, یہ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو حکومت کرتا ہے, کرپشن کرتا ہے, ظلم کرتا ہے. یہ اس طبقے کے نمائندے ہیں, یہ آپ کے نمائندے نہیں ہیں. آپ تو غربت اور بیماریوں کو جھیلتے ہیں. یہ آپ کے ووٹ سے خزانہ لوٹ کے لندن میں جا کے عیش کرتے ہیں. یہ طبقہ کس درجہ ظلم کرتا ہے جس کے یہ نمائندے ہیں. جلدی سے دو چھوٹی سی باتیں میرے ذہن میموری میں ہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ طبقہ وہ ہے کہ پنجاب میں ایک چودھری کی قبر کے برابر میں کسی غریب آدمی نے قبر جگہ خالی تھی کھدوا کے اپنے بندے کو دفنا دیا. تو اس خاندان کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کے کہا تمہاری یہ جرت, تم نے یہاں اپنے بندے کو دفن کیا چودھری صاحب کے برابر میں, کھودو اس کی قبر, مردہ نکالو, اور قبر کھود کے مردہ نکال کے باہر پھینک دیا. یہ اس طبقے کے لوگ ہیں. پنجاب میں ہی ایک گاؤں میں ریس لگی 10-12 سال کے بچوں میں. تو ایک بچہ جو بہت تیز دوڑتا تھا, وہ غریب کا بچہ تھا, اس سے کہا تھا تم چودھری صاحب کے بچے کے مقابلے میں نا ذرا تھوڑا سا پیچھے رہ جانا, وہ جیتیں گے, وہ بیٹھ کے مقابلہ دیکھنے آئے ہیں. بچہ تھا معصوم 12 سال کا, وہ جذبے سے دوڑا اور جیت گیا.
پتا ہے اس کو کیا سزا دی اس طبقے کے نمائندے نے؟ اس کو آرا مشین پہ لے گئے اور اس کی آدھی ٹانگیں کٹوا دی کہ تم ہمارے بچے سے آگے کیسے نکلے، اب ساری زندگی آگے نہیں جا سکو گے۔ یہ طبقہ آپ پہ حکمران کر رہا ہے۔ میرے لوگوں، اپنی آنکھیں کھولو، اس طبقے کو نکال کے باہر کرو۔ پہلے ان کی غلامی، اب ان کی اولاد کی غلامی کریں۔ غلامی میں کیا تھا؟ پہلے غلامی میں پاؤں میں زنجیریں ہوتی تھیں، آج انہوں نے آپ کی ذہنوں میں زنجیریں لگا دی ہیں، ذہن کو زنجیروں سے باندھ دیا ہے۔ توڑ دیجئے ان زنجیروں کو، اکھاڑ کے پھینکیے ان زنجیروں کو، ان زنجیروں سے یہ محبت عشق کرنا چھوڑ دیجئے کہ سارے ظلم بیماری سہنے کے بعد کہتے ہیں ہمارے سائیں ووٹ تو بابا بھٹو کا ہے، یا پنجاب میں وہ کہتے ہیں شیر ایک باری پھر وہ کھاندہ ہے تے لاندہ بھی تے ہے، نہیں ہم تو اسی کو ووٹ دیں گے۔ کیا ہو گیا تمہارے دماغوں کو؟ کھولو اپنے دماغوں کو اور اٹھو بڑھ کر جرت کے ساتھ، ذہانت کے ساتھ۔ اللہ نے تمہیں ذہانت بھی دی ہے، جرت بھی دی ہے، اور ان ظالموں کو اکھاڑ کے باہر پھینکو۔ دو اشعار آپ کی نظر میں عزیز دوست منظر بھوپالی کے پیش کرتا ہوں کہ اونچے اونچے ناموں کی تختیاں جلا دینا، اونچے اونچے ناموں کی تختیاں جلا دینا، ظلم کرنے والوں کی پگڑیاں جلا دینا، ظلم کرنے والوں کی پگڑیاں جلا دینا، موت سے جو ڈر جائے زندگی نہیں ملتی، جنگ جیتنا چاہو کشتیاں جلا دینا، جنگ جیتنا چاہو۔ اگر میرے خیالات آپ کے خیالات ہیں تو برائے مہربانی اس آواز کو آگے بڑھائیے۔ ہمارے آپ کے اختیار میں اب یہ تو ہے اس سوشل میڈیا کے دور میں کہ ہم اپنی آواز پہ لوگوں کو جمع کریں اور رزلٹ پروڈیوس کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ میری ویڈیوز موجود ہیں فائق صدیقی شو یوٹیوب پہ، برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔